عبادت ہے جس میں 5 وقت اللہ کی طرف سے باقاعدہ ندا لگائی جاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے باقاعدہ مؤذن کو لگے بندے الفاظ دیے گئے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ تم نے لوگوں کو عبادت کے لیے بلانا ہے، اور اس میں اپنی طرف سے چینجنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی مسجد میں نہ آئے تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ تو اذان اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو چیز آپ کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے وہ آپ کے دشمن کو بہت زیادہ ناپسند ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بھئی آپ جس چیز کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں تو آپ کا دشمن اسے دیکھ کے اتنا ہی غمزدہ ہوگا۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث، کہ جب آذان ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ایسے بھاگتا ہے وَلَهُ زُرَات۔ زُرَات کہتے ہیں عربی میں کسی کی ہوا خارج ہو آواز کے ساتھ، تو ذلیل ہو جاتا ہے نا وہ لوگوں کے سامنے، حالانکہ ذلت کی بات نہیں ہے، وہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو شرمندگی سمجھی جاتی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے شیطان کی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، اتنا ذلیل ہو جاتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے اس کو، کیونکہ شیطان نہ کوشش کر رہا ہے کہ لوگ خدا کا انکار کریں، ماڈرنزم کے نام پہ مذہب کا انکار کریں، یعنی شیطان کو اتنی توہین اپنی کیوں محسوس ہوتی ہے کہ وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، ٹھیک ہے نا، آواز کے ساتھ۔ سائلنٹ میں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ یہ مس کال کس کی طرف سے۔ سائلنٹ کا مسئلہ تو کسی پہ بھی بلی ڈال دو، ٹھیک ہے نا، مسئلہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ آواز کے ساتھ۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں، اگر کسی کی ہوا خارج ہو جائے مجمع میں تو اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت سخت تنبیہ کی ہے۔ کسی محفل میں ایسے ہوا تو بعض حضرات کو ہنسی آئی تو آپ نے سخت تنبیہ فرمائی کہ اس بات پہ کیوں ہنستے ہو جو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ چیزیں انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو 3-4 آدمی، تو ان میں سے ایک کی ہوا خارج ہوئی تو وہ ایک کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا، دوسرا کہہ رہا ہے، تو میں نے ان سے بولا کہ بھائی اس صفائی کی آپ کو ضرورت کیا ہے کہ میں نے نہیں کیا، اس نے چھوڑو، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، خام خامے جو صفائی بیان کر رہا ہو سمجھ لو اسی نے کیا ہے، اسی نے کیا ہے۔ ایک واقعہ کسی نے مجھے سنایا کہ 2-3 افراد مل کے تراویح پڑھ رہے تھے، بند کمرہ تھا، اب کسی کی ریح خارج ہوئی نا، تینوں امام کی ہوئی ہوگی یا ان 2 مقتدیوں میں سے کسی کی ہوئی ہوگی، ریح خارج ہوئی تو بدبو بہت زیادہ آ گئی، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی، اتنی بند کمرہ تھا تو اتنی اسمیل تھی جس سے اندازہ ہوا کہ تینوں میں سے کسی کا وضو بولو بھائی ٹوٹا ہے۔ تو اس بتانے والے نے واقعہ سنایا کہ تینوں نے 20 رکعتیں مکمل کی ہیں شرمندگی سے بچنے کے لیے، کیونکہ اب جو جائے گا وہ پکڑا جائے گا، اور لوگ بولیں گے یار ایسی اسمیل، یار پتہ نہیں کیا کھاتے ہو تم۔ حالانکہ اس کا تعلق پیٹ کے خراب ہونے سے بھی، آدمی زیتون پی رہا ہو اور بدبو بہت زیادہ آ سکتی ہے، کیونکہ پیٹ بعض دفعہ لوگوں کا خراب ہوتا ہے، تو پیٹ تو کسی کا بھی کسی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے، تو اس کا انسان کی عزت یا ذلت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر وہ عقل مند ہوتا، امام میں عقل ہوتی نا، تو وہ کہتا کہ بھائی ہم تینوں کو چاہیے کہ ہم جا کے وضو کریں، کسی کا بھی وضو ٹوٹا ہے اور یہ جو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو پردہ ڈال، تینوں کو چاہیے کہ وضو کر کے آ جائیں۔ جس کا ٹوٹا وہ بیچارہ بغیر وضو نماز پڑھتا رہے، کتنا بڑا جرم ہے بغیر وضو نماز پڑھنا۔ تو اسلام نے کسی کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے نا اس کا بہت زیادہ خیال کیا ہے، نہ تو شرعی حکم میں تبدیلی ہوگی کہ بغیر وضو نماز ہی پڑھتے رہو، تو بہت بڑا جرم ہے،
لیکن عزت کا بھی خیال. یہی وجہ ہے کہ علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ نماز کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو ناک کو یوں کر کے نکلے وہ. کیوں؟ اگلا سمجھے گا نکسیر پھوٹی ہے. ناک پکڑ کے نکلے گا تو شاید کیا ہوا ہے، نکسیر پھوٹتی ہے نا، بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے ناک سے. تو اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے کہ بھائی ناک پکڑی ہوئی ہے، ہماری مرضی، ہم جو چیز پکڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، کان پکڑے، ناک پکڑے، ہمارے پارٹس ہیں نا. تو ہم ناک پکڑ کے نکل رہے ہیں، تو یہ جھوٹ بھی نہیں ہے. لیکن یہ میسج جائے گا کہ بھائی کیا ہے. میں ایک دفعہ یہاں نماز پڑھا رہا تھا، تو میں نے نماز کے بعد دیکھا کہ میرے کپڑوں پہ بلڈ لگا ہوا ہے نا، کہیں سے جیسے آدمی کی خارش کرتا ہے نا، دانا پھوٹ جاتا. مجھے اندازہ نہیں ہوا، تو میں نے اعلان کیا بھائی نماز دوبارہ ہوگی. جو عقل مند تھے، سمجھدار تھے، پڑھ لی دوبارہ. انہوں نے بھائی امام صاحب کہہ رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی. اگلے دن 2-3 آدمی میرا خون پی رہے ہیں. نہیں، کیوں دوبارہ کیوں؟ کوئی کیا ہوا، کیا تھا؟ بار بار آ کے پوچھ رہے ہیں ہوا کیا تھا. میں نے کہا آپ کو اس سے کیا غرض ہے کہ کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی ہوا ہو، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو جو امام سے پوچھ رہا ہے نا کہ نماز دوبارہ کیوں پڑھوا رہے ہو، وہ فسادی ہے. وہ کیا ہے؟ فسادی. کسی کے ساتھ کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے. اسلام ایسا نیچرل مذہب ہے نا. تو یہ تو ہم جو جاہل لوگ ہیں نا، انہوں نے، جاہل پیر اور جاہل لوگ جو مذہبی رہنما بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام کا امیج بہت خراب کیا ہے. اسلام جیسا نیچرل مذہب اور دور 4 کی طرح بالکل واضح، یہی تو تعلیمات ہیں جو اپیل کرتی ہیں. آج میں سوچ رہا تھا، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے، آج ہم جاہل پیروں کو دیکھتے ہیں نا، جن کے پاس اتنا کراؤڈ ہوتا ہے، انہوں نے شعبدے بازیوں سے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے. ایسی شعبدے بازیاں، انگلی پکڑیں گے جن آ جائے گا، ہے بھائی. مسمرزم کرتے ہیں، دماغ کو پڑھ لیتے ہیں، مسمرزم کرتے ہیں نا. یہ تو یہ شعبدے بازیاں ہی تو ہیں. اور ایسے کریں گے، یوں کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب چیزیں. اور کتنا مجمع ان کے پاس اکٹھا ہو جاتا ہے. حالانکہ آج ایجوکیشن کا لیول پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے. میں سوچتا ہوں اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشد، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر، جھوٹے نبی ہوتے، تو اس دور میں تو شعبدے بازیاں لوگ بڑے آرام سے قبول کر لیتے، اور بڑے آرام سے ہو جاتی نا. جب اتنے پڑھے لکھے دور میں جس میں کوئی بات لاجک کے بغیر لوگ قبول نہیں کرتے، اس میں آپ دیکھ لو، یوٹیوب پہ سرچ کرو، کیسے کیسے 2 نمبر لوگ جو صرف مسمرزم کر رہے ہیں جن چڑیل بھوتوں کے نام پہ، اور پتہ نہیں کچھ میجک سیکھ لیتے ہیں ان کے نام پہ، کیسی دکانیں چلا رہے ہیں. اور اس میں آپ کو ان کے مریدوں میں آرمی کے بریگیڈیئر کرنل بھی ملیں گے، آپ کو ان میں ڈاکٹر بھی ملیں گے. ایسے ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو انہوں نے الو بنایا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ کوئی بزرگ پہنچا ہوا ہے، یہ وہ کچھ کر سکتا ہے جو دوسرے نہیں کر سکتے. تو لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں. اس دور میں جب لوگوں کو بیوقوف بنانا شعبدوں کے نام پہ، جادو کے نام پہ بہت آسان تھا، اس دور میں آپ کی تعلیمات دیکھو. قل انما انا بشر مثلکم. یہ لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ آپ نہریں جاری کریں، آپ جو ہے وہ ہمارے سامنے آسمان پہ جائیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. کیا صاف جواب دیا گیا، انما انا بشر مثلکم. بھائی میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. میں نے یہ دعوے کب کیے ہیں؟ سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا. میں جس خدا کی دعوت دے رہا ہوں نا، وہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے. میں تو انسان ہوں. میں نے کب کہا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ. اگر مجھے غیب کی باتوں کا علم ہوتا. یہ جو جتنے شعبدے باز ہیں یہ مستقبل کی خبریں بتا رہے ہوتے ہیں نا. ارے پبلک ان کے پاس جاتی، آپ جس بھی پیر کو دیکھ لیں نا، جو جاہل پیر ہیں، جو بھی جن کی دکانیں چل رہی ہیں، وہ آپ کو کل کی باتیں بتا رہا ہوگا. کل آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، کل یوں ہو جائے گا، آپ یوں ہو جائے گا، کل یوں ہو جائے گا، اور آپ کا یہ ہفتہ مناسب رہے گا، آپ کا یہ نامناسب رہے گا، بھاگ جائے گی، واپس آ جائے گی، وغیرہ وغیرہ، چلاتے رہتے ہیں باتیں. تو کتنا رش ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھائی میں تو غیب کا علم جانتا ہی نہیں. اگر میں جانتا ہوتا تو لستکثرت من الخیر. میرے پاس وسائل تم سے زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وما مسنی سوء. اور مجھے تو کوئی ٹینشن کبھی ہوتی نہیں. یہ دلائل ہم جاہل پیروں کے خلاف لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں
کہ یار یہ نجومی اگر کل کی خبریں جانتا، یہ جو اب بتا رہا ہے کہ آج کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جب آپ کے بارے میں پتا ہے تو اپنے بارے میں تو اس کو بطریقے اولا پتا ہوگا، تو اس کو نقصان کیوں ہوتا ہے؟ پھر جو سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں لا کے ڈال سکتا ہے، وہ اپنی پسند کی شادی خود کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس کی تو اپنی سیٹنگ کامیاب ہو ہی نہیں رہی۔ جو جنات کے ذریعے جنات کو قابو میں رکھ کے آپ کے جن بھگا رہا ہے، یعنی اپنے جنات کو آپ کے جنات سے لڑوا رہا ہے، اپنے جنات کے ذریعے یہ کروا رہا ہے، وہ کہ ہوٹل سے 2 پراٹھے کیوں نہیں اٹھوا کے لا رہا جنات کے ذریعے بغیر پیسے دیے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی اس سے بولو 1 پراٹھا اٹھا کے لے آؤ یار۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھو جنات تو سلیمان علیہ السلام کا تخت وہاں سے وہاں اٹھا کے لا سکتے ہیں، تو یہ سنگ دل محبوب کو کیوں نہیں لا سکتے؟ جنات لا سکتے ہیں، مگر سوال یہ نہیں ہو رہا جنات لا سکتے ہیں کہ نہیں، آپ کے مشورے پہ لا سکتے ہیں کہ نہیں، بات یہ چل رہی ہے۔ وہ تو سلیمان علیہ السلام تھے بھائی، ان کے مشورے پہ تو حکم کے تو لائیں گے، آپ کیا ہو؟ آپ کی تو اپنی سیٹنگ پھنسی ہوئی ہے 6 مہینے سے، حقیقت ہے نا۔ تو ہم یہ دلائل ہم ان پیر و مرشد جو جاہل پیر ہیں ان کے خلاف لوگوں کو دے رہے ہیں کہ ان کے پاس علم غیب نہیں ہے، وہ دلائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلاف دے رہے ہیں کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے، کہ میرے پاس اگر غیب کا علم ہوتا تو مجھے تو کوئی پریشانی کبھی ہوتی نہیں، میرے تو ساتھی شہید ہو گئے۔ دھوکہ دیا نا منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے دھوکہ دیا کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، 70 افراد ہمارے ساتھ بھیج دیں قبیلے میں جو دین کی تبلیغ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو حفاظ تھے نا، جو علماء صحابہ تھے، پوری کریم جسے کہتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ انہوں نے کتنی لفاظی کی ہوگی کہ ہمارے نبی کو یہ لگا کہ یہ نیک لوگ ہیں، حالانکہ ہمارے نبی تو انتہائی ذہین، بہت فراست والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دھوکہ دینا آسان نہیں تھا، بہت ذہین تھے، زیرک تھے، لیکن انہوں نے کیسے ایک گراؤنڈ بنایا ہوگا اور کیسی لفاظی کی ہوگی، کیسی گول باتیں، اور کیسے ممکن ہے آ کے رونا دھونا بھی شروع کر دی ہوں، اور یقین آ گیا ہو صحابہ کو بھی، آپ کو بھی۔ آپ نے 70 افراد بھیج دیے، جب وہ میدان میں گئے انہوں نے گھیر کر شہید کر دیا ان کو۔ تو آپ کو اگر پتا ہوتا کہ یہ ایسا ہو جائے گا، غیب کا علم ہوتا، تو آپ کو یہ نقصان ہوتا؟ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ ان کو خود بتائیں، میری طرف سے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا لستکثرت من الخیر، تو میرے پاس بے تحاشا وسائل اکٹھے ہو جاتے، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ کل کی پلاننگ میں آج سے پہلے سے کر لیتا۔ تو کتنی واضح تعلیمات ہیں، کتنی واضح تعلیمات۔ تو یہ خود تعلیمات ہمارے نبی کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔